آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے اتباع نہیں ہے، لیکن ایک سے ایک بات، ہم نبی سے رگ رگ میں ہیں، نبی نبی، رگ رگ میں ہے نبی نبی. اور پتہ کرو تو پتہ چلے گا کہ ہفتے میں نماز پڑھتا ہے یہ بندہ کبھی کبھی. یہ حال ہے، یہ اتباع ہے. غور کیجیے آپ میرے بھائیوں، جن کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ نبی کے بن ہر وقت نبی 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 نبی، انہی لوگوں کو آپ دیکھیے کہ چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، ہاں لباس ایسا کہ دیکھنے والا کہے گا ہی نہیں کہ مسلمان ہے. کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی بیاہ میں، ہر جگہ آپ پتہ لگائیے تو کہیں سے بھی سنت کے مطابق اس کی زندگی کٹ نہیں رہی ہے، اور اعلان کرے گا کہ میں رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اس اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم شیخ جنید مکی حفظہ اللہ وتولی، ناظم جلسہ شیخ اسد جنید صاحب حفظہ اللہ وتولی، اسٹیج پر اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے معزز موقر علماء کرام، لوہتا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام عشاء بعد ہی شروع ہو گیا تھا اور سرد کا موسم بھی ہے، جس کی وجہ سے کافی دیر تک پروگرام چلانا بھی مناسب نہیں ہے. میرے بعد شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو بھی سننا ہے.
اور مجھے یہاں سے نکل کر کے پھر جانا بھی ہے، کیونکہ کل ڈیوٹی بھی ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ بہرکیف اس پروگرام میں پیش رہنے والے ہمارے محترم دوست سعد جنید صاحب حفظہ اللہ و تولا اور شیخ عبد الرحمن عثمانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں نے مل کر کے اور یہاں کے ذمہ داران نے بڑی محنت کے بعد اس پروگرام کو منعقد کیا، اور اس پروگرام میں جس موضوع پہ مجھے کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اتباع سنت۔ اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ آگے نہیں، پیچھے پیچھے۔ اور اس کے لغوی معنی تو پیچھے پیچھے چلنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی کے حکم کی اتباع کرنا، اور جتنا کہا جائے اور جہاں تک کہا جائے اتنا ہی کرنا۔ اور اتباع رسول کا مطلب ہے رسول کی اتباع کرنا، رسول کی پیروی کرنا، رسول کے حکم کے اوپر چلنا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی رسول کی پیروی کرے گا، رسول کی اتباع کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگے گا۔ بہت بڑا فائدہ ہے۔ رسول کی اتباع میں جنت ہے، رسول کی اتباع میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن کی آیت اتاری اور کہا کہ اے نبی کہہ دو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کہ اللہ تعالیٰ سے میں محبت کروں تو کیسے کروں؟ جس اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اب اس اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے تو اس اللہ سے ہم محبت کریں تو کیسے کریں؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اے نبی کہہ دو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، جو محمد کہہ رہے ہیں اس بات کو تم مان لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ رسول کی اتباع، رسول جو کہہ دے مان لو۔ رسول کو صرف مان لینے سے نہیں چلے گا، رسول کو تو کفار مکہ بھی مانا کرتے تھے، امین اور صادق، سچا مانتے تھے محمد الرسول اللہ کو، لیکن نبی اکرم کی نہیں مانی، رسول کو مانا، رسول کی نہیں مانی، جس کی وجہ سے وہ کفار مکہ رہ گئے، اس کو جنت کی بشارت نہیں ملی۔ رسول کو مان لینے کے بعد رسول کی ماننا ضروری ہے، رسول نے جو کہا اس کو مانو، رسول جو دے رہے ہیں اس کو تم لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس چیز سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ، رسول جو دیں اس کو لے لو، رسول جس سے منع کر رہے ہیں اس سے تم رک جاؤ۔ رسول کی بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اتباع سنت، رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، رسول نے جو کیا وہ سنت، رسول نے جو حکم دیا وہ سنت، رسول کے سامنے جو کیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا یہ بھی سنت۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا جو ہم کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا ذکر ہے قرآن میں، کیا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نماز پڑھی آپ نے؟ تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔
اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، نبی اکرم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ نبی اکرم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو نماز پڑھو اسی طریقے سے جس طریقے سے تم نے محمد الرسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز تو پڑھو، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ نبیوں کا یہ کام یہی تھا، جتنے بھی رسول پیغمبر آئے، موسیٰ آئے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ابراہیم آئے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت زکریا آئے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگوں نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے محمد رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری اور آپ کی نماز کیسی ہے؟ نہ قیام کا طریقہ معلوم، نہ رکوع نہ سجدہ کا طریقہ معلوم۔ اور اگر اس کو کلیئر کیا جائے تو رمضان کے مہینے میں اپنی اپنی مسجدوں میں دیکھ لو، اگر حافظ صاحب لمبی رکعات کرنے لگے تو پیچھے سے بھاگ جائے۔ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، ہماری نمازیں بس کوے کی چونچوں کی طرح ہم چونچیں مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا گیا، نبی نے جیسے نماز پڑھی۔ ایک بندہ آیا اور نماز پڑھنے لگا، جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، پھر سے نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہا تم نے نماز پڑھ لی ایک دوبارہ پھر سے پڑھو، نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر گیا اور پھر اس نے نماز پڑھی، پھر واپس آئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نماز میں کیسے پڑھوں؟ ایسی جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رکوع کرو صحیح سے، قیام کرو صحیح سے، سجدہ کرو ویسے جیسے محمد الرسول اللہ سجدہ کرتے ہیں۔ غور کرو، سنت پر عبادت یہ بھی کر رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی نماز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا 60 سنہ، ہاں فرمایا کئی سال تک اس نے نماز پڑھی ہوگی، کئی سالوں تک اس نے نماز پڑھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے مہر پہ، اس کے منہ کے اوپر مار دے گا۔ کیوں مارے گا اس کے منہ پر؟ کیونکہ اس نے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھی۔ اس وجہ سے اپنے نماز کے اوپر آدمی کو اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے۔ ہم رکوع میں کون سی دعا پڑھیں، سجدے میں کون سی دعا کریں، رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں، قیام کس طرح کریں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نماز صرف پڑھ لینے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اتباع یہاں بھی ہے، رسول کی اتباع نماز میں بھی تمہیں کرنی ہوگی، کیونکہ رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اکرم نے کیا ہے۔ نماز کے اتنے زیادہ پابند تھے محمد رسول اللہ، نبی اکرم فرمایا کرتے ہیں لوگوں مجھے نماز اتنی زیادہ پسند ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، ٹینشن کے حال میں، پریشانی میں ہیں تب بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم پریشانی میں ہو نماز ادا کر رہے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ٹینشن میں ہو تو کہاں جاتا ہے؟ گانا سننا شروع کر دیا، شراب کی دکان میں گیا اور پینا شروع کر دیا، ٹینشن دور کرنے کا سب سے بڑھیا طریقہ۔ آج یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ نبی اکرم کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں میں تو دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن سنو اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو تم یاد رکھنا، نماز تم چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا،
یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو رسول کی اتباع میں یہ نماز بھی شامل ہے۔ فاتبعونی، میری نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب محبت کرنے لگے گا تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ کتنا بڑا آدمی ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ ہر کوئی گنہگار ہے، کل بنی آدم خطا، ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن میرے بھائیوں نبی کی اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھل دے گا، چھما کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ کہہ رہا ہے رسول کی اتباع کرو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں، ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت ہونی چاہیے شامل۔ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے ہو تو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم عام گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے چاہیں ویسے بیٹھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہی جنت ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرو رسول اکرم کی تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اتباع، آج ہمارے یہاں اتباع ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ سمعنا واطعنا، سن لیا اور عمل کر لیا، مان لیا۔ نبی اکرم کی زبان مبارک سے نکلا یہ کرو، اس کو بہت ہی زیادہ وہ چیز پسند ہے، پھر بھی اس چیز کو وہ ترک کر دے رہے ہیں، اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگوں کو شراب اتنی زیادہ پسند تھی، شراب سے وہ شراب سے نکل نہیں پایا کرتے تھے، ہر وقت شراب، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے، جب بھی شراب، کوئی مہمان آیا تو پہلے شراب دیا کرتے تھے، یا محفل سجی رہتی تھی۔ آپ کے یہاں بھی ٹھنڈی کے موسم میں یا کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کے محفل لگی رہتی تو چائے لے کر کے آؤ۔ چائے عام سی، مطلب عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ چائے پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں اس وقت صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے وہ لوگ شراب کے بڑی عادی تھے، اور شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت شراب کی اتنے عادی تھے یہ لوگ، شراب پینے میں دھت ہر وقت بیزی رہا کرتے تھے۔ لیکن ذرا سنو، نبی کو اتنا مانتے تھے، نبی کی بات کے اوپر اتنا عمل کرتے تھے، ایک میسنجر اعلان کرنے والا اعلان کرتا، لوگوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب مت پیو۔ محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کوئی شراب نہ پیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، لوگ شراب پی رہے تھے، شراب پی رہے تھے، کچھ لوگوں نے پی لیا اور کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا۔ نبی اکرم کا اس میسنجر کو سننا ہی تھا، آواز لگانے والا آواز لگاتا، لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ سمعنا واطعنا، صحابہ نے سنا، اسی وقت یہ نہیں سوچا کہ اس گلاس کے اندر جو شراب اس کو پی کر کے ختم کر دو، اتنا بھی گوارا نہ کیا۔ نبی اکرم کے میسنجر سے یہ جملہ سننا تھا کہ شراب وہیں پہ چھوڑ دیا، اور اس مٹکے کو اور اس گلاس کو زمین کے اوپر پھینک دیا۔ کیسی اطاعت تھی، کس طریقے کا فرما برداری تھی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ آج ہمارے ہاں اتنی تقریریں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مولوی کوئی اپنے سے کوئی بات تھوڑی کہتا ہے، اور کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی اگر اپنے سے کوئی بات کہے تو اس کی بات کو مت مانو۔ ہاں، اللہ کے رسول کی اگر حدیث وہ سنا رہا ہے، قرآن کریم پڑھ کر کے وہ سنا رہا ہے، ایک بولنے والا چھوٹا سا بچہ بولتا ہو تو اس کی بات کو بھی تم مان لو، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہے۔ لیکن ایک بولنے والا بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے آپ کے نظر میں، لیکن قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں وہ نہیں سنا رہا ہے، اپنی من کی باتیں کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اس کا تعلق عبادت سے نہیں، اسلام سے نہیں ہے، یوں ہی کوئی مسئلہ کہہ رہا تو چلو ٹھیک، لیکن اگر عبادت کے معاملے میں نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، ایسے کرو جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو، میرے بھائیوں اپنی جگہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ آدمی ہو، لیکن اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بچہ اگر کہتا ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اور حدیث کے اندر موجود ہے تو اس بات کو آپ لے لو، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے۔
اتباع رسول ہونی چاہیے. اور اگر اتباع نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر جس نے میری سنت کا انکار کیا تو مجھ میں سے بھی نہیں. اتباع ذرا دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کہہ رہے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب مان لی میری نظر کسی کے اوپر پڑی اور کھڑا آیا تھا، کہہ دیا بیٹھ جاؤ. اب ہماری آواز باہر بھی پہنچ رہی ہے، لوہتا کے گلیوں میں بھی پہنچ رہی ہے، مسجد کے دروازے تک بھی میری آواز جا رہی ہے. نبی اکرم کی آواز سنا، نبی اکرم کی آواز کو سن لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سننا ہی تھا، اجلسو بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اتنا بھی گوارا نہ کیا چلو مسجد کے اندر انٹری کر لو تب میں بیٹھوں. مسجد کے اندر انٹری کرنا گوارا نہیں کیا، مسجد کے دروازے پر ہی وہ بیٹھ گئے. ذرا تصور کرو، سمعنا واتانا، سن لیا اور فوراً عمل کر لیا. نبی اکرم کی نظر پڑی عبداللہ ابن مسعود کے اوپر. آئی عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آئی عبداللہ اندر آ جاؤ، مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو، بیٹھ جاؤ، گوارا نہیں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں، جرت نہیں کہ میں آپ کی آواز کو سننے کے بعد میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں. میرے بھائیو ذرا غور کرو، اتباع سنت، اتباع رسول کی بات کو لوگ کس طریقے سے مانا کرتے تھے. آج ہے ایسی اتباع؟ آج ہمارے یہاں ایسی اتباع ہے؟ کتنوں بھی تقریر کیجئے، نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے مسلک کی تھوڑی ہیں. کتنوں بھی قرآن و حدیث بتائیے، تقریر تو اچھی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے. اماموں کی امام کی بات کو ٹکرا رہا ہے، اور جس امام کا ذکر کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس امام کو لے کر کے چل رہا ہے. یہ حالت ہے میرے بھائیوں. ذرا تصور کیجیے، اتباع سنت ہی کے اندر نجات ہے اور اتباع سنت ہی کے اندر کامیابی ہے. تب اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا، ورنہ اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا. آپ اپنے انداز سے نماز پڑھ لیجئے، 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت. نمازی تو ہے مولوی صاحب، نمازی تو ہے. آپ نماز عشاء کی 4 رکعت فرض ہے لیکن آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ سوچے ہٹ کہ مولوی صاحب 4 رکعت پڑھا دیے تو کیا ہو گیا، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم پڑھتے چلے جائیں، 4 کی جگہ 5 6 7 8 10 کتنوں بھی آپ نماز پڑھ لیں. آپ سوچے نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، رکوع سجدہ ہی تو کر رہا ہوں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اللہ کو نماز پسند ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ سجدہ، یہ رکوع اللہ کو پسند ہے، میں وہی تو کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیو، آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ آپ کی عبادت ایکسپٹ ہوگی، کہ اللہ قبول کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم کی مہر نہیں. نبی اکرم نماز کا تو حکم دیا، نماز پڑھو. کتنا پڑھو یہ کون بتائیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ. نبی اکرم کہہ رہے ہیں عشاء کے وقت 4 رکعت فرض ہے، اب تم 4 کی جگہ 10 پڑھ لو، ثواب نہیں. 4 کی جگہ 3 پڑھو تب بھی ثواب نہیں. ثواب تو چھوڑو، گنہگار بن جاؤ گے، رسول کے مخالفت کرنے والے بن جاؤ گے، اور اس عبادت کی کرنے کی وجہ سے تم کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. ثواب تو نہیں ملے گا لیکن میرے بھائیوں تم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ رسول ماتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں منع کر دے جن چیزوں سے اس سے تم رک جاؤ. رسول منع کر دے رک جاؤ، یہی تو اتباع ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگلی میں دیکھا یہ سونے کی انگوٹھی، کسی کے ہاتھ میں انگلی پہ سونے کی انگوٹھی. آج کل ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں، شادی ہو رہی ہے تو گھر والے جو کچھ دے رہے ہیں، سالی انگوٹھی پہنا رہی ہے. بہت سی جگہوں میں یہ رواج ہے، پتہ نہیں آپ کے بنارس کا کیا حال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. انگوٹھی کے انگلی میں انگوٹھی پہنا رہے ہیں. کون؟ وہ بھی سالی پہنا رہی ہے، دوسرے لوگ دے بھی رہے ہیں، اور سونے کی انگوٹھی لے کر کے بڑا خوش ہے اور پہنتا بھی ہے باقاعدہ.
مسئلہ سے کیا مطلب؟ پوچھنے سے۔ اب انگوٹھی کو پہن لیا، سونے کی انگوٹھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں اس کے انگلی کے اندر انگوٹھی پہنتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے دیکھا اور اس کو نکال کر کے پھینک دیا۔ کہا کہ تم نے آگ کا انگارہ پہن لیا ہے، اور آپ نے اس کو نکال کر کے زمین میں پھینک دیا۔ نبی اکرم وہاں سے نکل گئے۔ صحابہ اور بعض لوگ وہاں پہ جو تھے ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، مردوں کے اوپر یہ حرام ہے، نہیں پہن سکتے، اٹھا لو اس کو، اپنے گھر میں دے دینا، کسی کو، بیٹی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، کسی کو بھی دے دینا، ماں کو دے دینا۔ اس نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا زمین کے اوپر۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں انگوٹھی اٹھا کر کے پہن لوں، اتنی بھی طاقت اور جرت میرے اندر نہیں ہے کہ میں انگوٹھی نکال کر کے یہاں سے اٹھا کر کے میں پہن لوں، گھر کے اندر کسی کو دے دوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، آج ہم وہ سارا کام بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جن جن چیزوں کو کہا ہے یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، آج ہم لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھیے معاملہ کتنی زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے، بارات کا سسٹم ہے، جہیز کا لین دین ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، کتنی سمپل سا نکاح رسول اکرم کے دور میں ہوتا تھا کہ بعض کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج ہمارے یہاں تو لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن دینی پروگرام میں اگر پیسہ مانگا جائے اور دعوت و تبلیغ کے لیے اگر کہا جائے کہ بھائی جلسہ وغیرہ ہم لوگ کروا رہے ہیں، تھوڑا آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، مولوی صاحب ابھی ہمارا بزنس بڑا ہی ٹھپ چل رہا ہے، اس میں پیسہ نہیں نکلے گا۔ لیکن شادی بیاہ ہو تو لگے گا پورے اس علاقے میں سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، نبی اکرم کی اتباع ضروری ہے، اور نبی اکرم نے جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ کریں یا اپنے سے کم کریں، یہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ نبی اکرم کے پاس 3 لوگ آئے، 3 طریقے کے لوگ آئے، یا یہ کہہ لیجئے 3 لوگ آئے، لیکن نبی اکرم گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ ثلاثۃ رہط الی بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معاملے میں سوال کرنے لگے۔ یسألون عن عبادت النبی، وہ لوگ سوال کرنے لگے نبی کی عبادت کے معاملے میں۔ نبی اکرم کی بیویوں سے پوچھنے لگے نبی اکرم کے بارے میں بتائیے، عبادت کو کس طریقے سے کرتے ہیں، رات میں، دن میں، کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتائیے۔ جو بتایا گیا اس سے یہ مطمئن نہیں ہوا، نبی کہاں ہم کہاں، نبی عبادت اتنا نہ بھی کرے تب بھی چلے گا، کیونکہ نبی تو بخشائے ہوئے ہیں، ان کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا۔ ایک آدمی کہنے لگا، ان میں سے کہتا ہے اما انا فإنی اصلی اللیل ابدا، اے لوگوں میں اب کانٹینیو رات بھر عبادت کروں گا، کیونکہ رات کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کانٹینیو رات میں عبادت کرتا رہوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں، روزانہ رات میں جاگوں گا، عبادت کروں گا، کیونکہ اللہ کو رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ طے کر لیا کہ آج سے میں روزانہ رات میں جاگوں گا، عبادت کروں گا، کیونکہ یہ عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا کہتا ہے تم یہ کرو گے، میں تم سے کم تھوڑی ہوں، میں روزانہ روزہ رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، روز کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے سارا مسئلہ تم لڑکیوں اور عورتوں سے ہے، گڑبڑ یہیں سے گڑبڑی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، میں عورتوں کی چکر میں نہیں پڑوں گا۔ فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ میں عورتوں سے دور رہوں گا تاکہ عبادت میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ کہہ کر کے یہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ نبی اکرم کے کانوں میں یہ خبر آئی،
नबी अकरम ने लोगों को जमा किया, खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया, ओ लोगों सुनो, अगर कोई ये कहता है पूरी रात इबादत करूंगा, ये भी गलत है। कोई कहता है मैं निकाह नहीं करूंगा, ये भी गलत है। कोई कहता है मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा, ये भी गलत है, क्योंकि नबी की ये सुन्नत नहीं है, नबी का ये काम नहीं है। सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है, तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्वा-ए हसना है, नमूना है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, क्या अल्लाह के नबी पूरी रात भर इबादत किया करते हैं? क्या अल्लाह के रसूल पूरा दिन रोजा रखते, कभी रोजा नहीं रखते? क्या नबी अकरम को देखो, आपने फरमाया सुनो, मैं कंटिन्यू इबादत नहीं करता हूं, पूरी रात में जागता नहीं हूं, अपना हक भी अदा करता हूं, बीवियों के साथ हक भी अदा करता हूं, रात में सोता भी हूं और जागता भी हूं, इबादत भी करता हूं, मैं कमाता भी हूं और शादी मैंने निकाह भी किया है, मेरे पास बीवियां भी है। और लोगों सुनो, गौर से सुनो, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत का इनकार करे, जो मेरी बात को न माने, रसूल ने जो किया वो न करो, रसूल जो हुक्म दे वो ना करो, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया कि मुझ में से वो नहीं है। पूरी रात इबादत करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, उसकी वजह यह कि रसूल की ये सुन्नत नहीं है। आपने फरमाया पूरी रात भर अगर तुम जागोगे तो सुबह में क्या कमाओगे और अपने बीवी और बच्चे को क्या खिलाओगे? पूरे दिन भर रोजा रखोगे, कमजोर हो जाओगे तो बीवी का हक कैसे अदा करोगे? और निकाह नहीं करोगे तो ज़िनाकारी आम होती चली जाएगी। इस वजह से आपने ऐलान कर दिया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत की इत्तबाही के अंदर निजात है, सुन्नत की इत्तबाही के अंदर सब कुछ है मेरे भाइयों, लेकिन रसूल की सुन्नत को अपनाना होगा। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, आपने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत के इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर देखिए इत्तिबा नहीं है, लेकिन एक से एक बात, हम नबी से रग रग में है, नबी रग रग में है नबी। और पता करो तो पता चलेगा कि हफ्ते में नमाज पढ़ता है ये बंदा कभी कभी, ये हाल है, ये इत्तिबा है। गौर कीजिए आप मेरे भाइयों, जिनकी जबान से ये निकलता है कि नबी के बिन हर वक्त नबी, उन्हीं लोगों को आप देखिए कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं है, हाँ लिबास ऐसा कि देखने वाला कहेगा ही नहीं कि मुसलमान है। खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, शादी ब्याह में, हर जगह आप पता लगाइए तो कहीं से भी सुन्नत के मुताबिक उसकी जिंदगी कट नहीं रही है। और ऐलान करेगा कि मैं रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं। समेना वाताना, सुन लिया और मान लिया। जरा गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले लोग कैसे थे? नमाज अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं। नबी अकरम नमाज जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए और नमाज पढ़ने लगे तो उस वक्त खाना काबा की तरफ नमाज मुंह करके नहीं पढ़ते थे। किबला खाना काबा नहीं था, बैतुल मक़दिस था, उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा करते थे। 16-17 महीने तक अल्लाह के नबी उसी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नबी अकरम का दिल हमेशा ये करता था कि काश के मेरा किबला खाना काबा हो जाए, काश के खाना काबा मेरा किबला बना दिया जाए। नबी अकरम की इस ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने पूरी कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने असर के वक्त ऐलान कर दिया। नबी अकरम को बाकायदा नमाज अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं और जिब्राइल अमीन ने बताया इसी वक्त से किबला चेंज हो गया, बदल गया, अब आप खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी नमाज पढ़ी। उनमें से एक सहाबी उठे और वहां से निकल गए नमाज पढ़ने के बाद और दूसरे मस्जिद से गुजर हुआ। लोगों को देखा ये खाना काबा की तरफ नहीं बल्कि बैतुल मक़दिस
جس کی طرف یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے اعلان کیا لوگوں اللہ کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے اور میں شامل حال ہوں، نبی اکرم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، قبلہ بدل چکا ہے، چینج ہو چکا ہے، نبی اکرم خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، سمعنا واطعنا، جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی اتنا گوارا نہ کیا کہ چلو مغرب سے میں یہ سسٹم لاگو کر دوں گا، اسی وقت ان لوگوں نے اپنا قبلہ بدل دیا اور خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ سمعنا واطعنا، اس طریقے کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ سن لیا اور عمل کر لیا۔ یہاں بتاؤ اپنے مطلب کی چیز ہو تو فوراً مان لے گا اور مطلب کی چیز نہ ہو تو نہیں مانے گا۔ حدیث رسول سنائیے، کچھ بھی سنائیے میرے بھائی، کچھ لوگ اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ اپنی ہی مانیں گے، نہیں مان سکتے ہیں۔ غور کیجیے آپ کتنے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں، کتنے واقعات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کے اندر نجات ہے، جنت ہے، اتباع سنت ہی کے اندر سب کچھ ہے۔ سنت کی اتباع کیجئے، نماز کے اندر، روزہ کے اندر، عبادات کے اندر، تجارت کے اندر۔ اللہ کے رسول کس طریقے کی تجارت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول دھوکہ دڑی کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے دھوکے والا کام کر رہا ہے۔ من غش فلیس منا، آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دھوکہ دڑی والا کام کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اور اس وقت کی مسجد شاید کہ آج کی طرح نہ ہو، اور اس وقت تھی بھی نہیں۔ نماز پڑھ رہے جوتا پہن کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی، جوتا نکال لیجیے۔ نبی اکرم نے جوتا نکال لیا اور بغل میں رکھ لیا۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، نبی نے جوتا نکالا، ان لوگوں نے دیکھا تو نبی اکرم کو جو کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا جوتا نکال کر کے بغل میں رکھ دیا۔ نمازی کی حالت میں ان لوگوں نے بھی رکھ دیا۔ نبی اکرم نے جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے مڑے اور آپ نے دیکھا سب نے اپنے اپنے بغل میں جوتا رکھا ہوا ہے، سب کے سامنے جوتا پڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے یہ کام کرنے پہ مجبور کر دیا؟ ارے تم نے جوتا کیوں نکالا؟ میں نے تو حکم بھی نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو نماز کے دوران جوتا نکالتے ہوئے دیکھا، اے نبی ہم نے بھی جوتا نکال لیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اتباع اور کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ نبی جو کر رہے ہیں وہی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان میرے بھائیوں کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں ہے، اب کوئی نبی کوئی رسول پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر اب کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ ترکت فیکم شیئین، اور لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر کے میں تمہارے درمیان جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، پہلا اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، اور دوسرا میری سنت۔ کہیں فرمایا تم بہت سے اختلافات کو دیکھو گے، اور لوگوں میرے چلے جانے کے بعد بہت سے اختلافات کو دیکھو گے، فسیرا اختلافا کثیرا، بہت سے اختلافات کو تم دیکھو گے۔ ایسے موقع پہ اختلاف کے پیچھے مت پڑنا، علیکم بسنتی، میرے سنت کو تم پکڑ لینا، محمد الرسول اللہ کو جیونی کو پڑھ لینا، ان کی سیرت کو پڑھ لینا،
نبی اکرم نے کس طریقے سے زندگی گزارا ہے اور آپ نے یہ کام کیسے کیا ہے، وہی کام کرنا، اسی کے پر تم کو نجات مل جائے گی۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو تم پکڑ لینا۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم کی سنت ہے ہماری زندگی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں۔ صبح کے وقت آدمی کب اٹھ رہا ہے؟ نبی اکرم کا سنت کا طریقہ کیا تھا، آذان سننے کے بعد نبی اکرم کا جواب، نبی اکرم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کہہ رہے ہیں جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ بتاؤ، نبی اکرم صبح کی نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لی، آسمان و زمین، زمین آسمان کے درمیان جتنے بھی خزانے ہیں ان خزانوں کو ایک پلے کے اندر رکھ دو، تمام دولتیں ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت رکھ دو۔ یہ 2 رکعت تمام خزانوں سے بڑھ کر کے نبی اکرم کو نماز اتنی زیادہ پسند ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور لوہتا کے لوگوں، اے بنارس کے لوگوں، بتاؤ فجر کے وقت میں کتنے لوگ اٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہو؟ کتنے لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو اٹھ کر کے نماز اٹھا کر کے نماز پڑھاتے ہو؟ صرف کہتے ہو کہ رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن زندگی میں نبی کی اتباع بہت کم کرتے ہو۔ غور کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ نبی کی سنت داڑھی رکھنا کتنے لوگ رکھتے ہیں جن کا کوئی بھی کام نہیں ہو؟ آج کل تو عمر دراز بھی لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں رکھ رہے؟ نبی کی سنت ہے، نہیں رکھ رہے ہیں۔ نبی کی سنت تکنے سے اوپر کپڑا پہننے کو ہے، لیکن آج کل نوجوان لڑکا سمجھتا ہے ہم تو ہیرو ہیں، ہمارے لیے اوپر میں کپڑا پہننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، نیچے رکھیں گے، داڑھی نہیں، کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان گردانیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی سے کہہ دیا آئیے صحابی یہ کام کرو، تو وہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئی عبداللہ ابن عمر، یا کسی صحابی سے کہہ رہے تھے عبداللہ ابن عمر اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن کاش کہ عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پسندیدہ ہو جائیں گے اور زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو۔ اس کے بعد فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کی بات کی اتباع کس طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ایک آخری واقعہ، ذرا حضرت جلیبیب کا واقعہ دیکھو۔ سنو لوہتا کے لوگوں اور اے نوجوان میرے بھائیوں اور اے نوجوان میری بہنوں، سنو، حضرت جلیبیب ایک صحابی ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں، لیکن بہت ہینڈسم نہیں ہیں، بہت مالدار گھرانے کے نہیں ہیں، بہت بڑے خاندان کے نہیں ہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہینڈسم نہیں ہیں، لیکن حضرت جلیبیب اللہ کے رسول کے پاس رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم سے بڑی محبت تھی ان کو اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت جلیبیب سے اللہ کے نبی نے ایک دن پوچھ لیا، اے جلیبیب یہ بتاؤ کیا تم شادی نہیں کرو گے، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جواب میں کہتا اللہ کے رسول میں نکاح کس سے کروں، میں تو غریب ہوں، میرا خاندان بہت ہی بڑا نہیں ہے، میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم بھی نہیں ہوں، میرے پاس مکان بھی اتنا زبردست بھی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے کون نکاح کرے، کون اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرائے؟ اے اللہ کے رسول میں مجھ سے نکاح کون کرے گی، کون ہے جو مجھ سے نکاح کرے؟ اللہ کے رسول کو یہ جواب انہوں نے دیا۔ پھر 1-2 دن کے بعد آئے جلیبیب نکاح نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کا وہی جواب، اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کون کرے گا؟
کون ہے؟ تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، جواب میں کہا اللہ کے رسول مجھ کو آپ دیکھ رہے ہیں، غریب آدمی ہوں، چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، اتنا ہینڈسم بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جلیبی فلاں انصاری کے گھر میں جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تم کو تمہارے گھر والے کو سلام بھیجا ہے، اور جب یہ سلام کا جواب وہ دے لے اس کو پھر کہنا اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اتباع دیکھیے یہاں پہ یہ صحابی بڑی خوشی خوشی گئے، نبی کا حکم ہے، نبی نے میرے لیے سلیکٹ کیا، فلاں گھر کی بیٹی کو سلیکٹ کیا ہے۔ دوڑے دوڑے جلدی سے گئے، کھٹکھٹایا دروازے میں دستک دی، گھر کا دروازہ کھلا، باہر نکلا وہ آدمی، کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کون ہو؟ میں جلیبیب ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اچھا کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے آپ کو اور آپ کے گھر والے کو سلام بھیجا ہے۔ گھر گئے، او خوش ہو جاؤ، نبی اکرم نے ہم کو اور ہمارے گھر والے کو سلام بھیجا ہے، اس کو ذرا اندر بھیجو۔ وہ بندہ اندر آیا، بیٹھایا، چلو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی بات ہے تو بولو۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اب چہرہ بدل گیا، بیٹی بڑی خوبصورت، تم کو تو جانتے نہیں، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا خاندان بھی زبردست نہیں ہے، چہرہ دیکھا اتنا خوبصورت نہیں۔ آپس میں میاں بیوی باتیں کرنے لگا، ہم اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح اس سے کیسے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغل میں اس کی بیٹی پردے میں یہ پوری بات سن رہی ہے۔ میرے بھائیوں اس لڑکی کو ذرا دیکھو، چہرے کے اوپر نہیں گئی، خوبصورتی کے اوپر نہیں گئی، خاندان کے اوپر نہیں گئی، بلکہ ان کو اتنا معلوم تھا نبی اکرم نے یہ رشتہ بھیجا ہے، نبی اکرم نے اس بندے کو بھیجا ہے، نبی اکرم کا یہ صحابی ہے، اللہ کے رسول اس کو پسند کرتے ہیں، اور نبی اکرم نے یہ رشتہ بھیجا ہے۔ اگر اس رشتے کو انکار کر دیا جائے تو ہم سارے کے سارے تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نبی کی اتباع، نبی کی بات ماننا ضروری ہے۔ وہ لڑکی اپنے گھر والے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے او میرے ابو، او میری امی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انکار کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا آرڈر ہے۔ اگر آپ نے میرا نکاح نہیں کروایا تو آپ میرا مجھ کو ان کے حوالے، نبی کے حوالے کر دیجئے، نبی میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماں باپ نے جب یہ سنا فوراً آگے بڑھے اور بیٹی سے کہا ٹھیک ہے بیٹی کوئی بات نہیں، ہم غلطی کرنے والے تھے، نبی کا حکم آ گیا، اب ہم کو تو پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ نبی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہمیں منظور ہے، ہماری بیٹی کو بھی یہ رشتہ منظور ہے، نکاح کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج ہمارے یہاں دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے والے سے بھی رشتہ کر دیا جاتا ہے، حرام کمائی کرنے والوں سے بھی رشتہ داری کی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں دولت کو دیکھا جا رہا ہے، آج ہمارے یہاں خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے، آج ہمارے یہاں دینداری کا کوئی ویلیو نہیں ہے، دینداری نہیں دیکھی جا رہی ہے، نماز پڑھنے والے کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی دیندار نہ ہو تو معاشرہ کیسے دیندار بن سکتا ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ میرے بھائیوں نبی کی اتباع ہونی چاہیے ہر اعتبار سے، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، رسول نے جس طریقے سے کیا ہے ویسا ہی کرو تب نجات ہے۔ اگر رسول نے وہ نہیں کیا ہے اور اس طریقے سے نہیں کیا ہے تو میرے بھائیوں اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی وہ عبادت آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، منہ کے پر وہ عمل آپ کو مار دیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کریں، مسجد کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، کاروبار میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، رسول کی اتباع ضروری ہے، تب ہی جنت ہے، ورنہ رسول کی اتباع کے بغیر کوئی بھی
آپ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کے اتباع، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے ابھی نکلنا ہے مغل سرائے، اور اس کے بعد پھر مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے، نکلنا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ باتیں میں نے رکھی اس امید کے ساتھ کہ ہماری زندگی کے اندر رسول کی اتباع چالو ہو جائے، لوگ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے اندر غور و فکر کریں کہ ہم اپنی زندگی میں رسول کی اتباع کہاں کر رہے ہیں، کہاں نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں نہیں کر رہے ہیں وہاں وہاں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، الہ العالمین رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔